میرے محبوب میں دنیا بناتا ہی نہیں، اے میرے محبوب میں نے پہاڑوں کو بنایا تو تیرے لیے، آسمان کا شابیانہ لگایا تو تیرے لیے، زمین کا فرش بچھایا تو تیرے لیے، اے میرے محبوب میں نے چاند کو چاندنی دی ہے تو تیرے لیے، سورج کو روشنی عطا کی ہے تو تیرے لیے، پھولوں کے اندر مہک ہے تو تیرے لیے، خنچوں کے اندر چٹک ہے تو تیرے لیے، اے میرے محبوب دریا کے اندر جو روانی ہے، اے میرے محبوب یہ تیرے لیے ہے، اے میرے محبوب میں نے جنت بنائی ہے تو تیرے وفاداروں کے لیے، اور جہنم بنایا ہے تو تیرے غداروں کے لیے، تیرے گستاخوں کے لیے، تیرے حاسدوں کے لیے، اے میرے محبوب میں نے آدم کو بھیجا تو تیرے لیے، موسیٰ کو بھیجا تو تیرے لیے، صالح کو بھیجا تو تیرے لیے، دانیال کو بھیجا تو تیرے لیے، یعقوب کو بھیجا تو تیرے لیے، ایوب کو بھیجا تو تیرے لیے، ابراہیم کو بھیجا تو تیرے لیے، اے میرے محبوب از آدم تا عیسیٰ انبیاء اور رسولان نظام کو بھیجا ہے، تو اے میرے محبوب ہم نے تیرے لیے اور تیری وجہ سے بھیجا ہے۔ جب اس روایت پر میرے امام کی نظر جاتی ہے تو میرا امام جھوم جاتا ہے اور قلم برداشتہ ہوتا ہے اور لکھتا ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، تحت میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سبحان اللہ، تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دیدار کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسی کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ حضرات ہم دنیا سے پیار کرنے کے لیے نہیں آئے، دنیا سے محبت کرنے کے لیے نہیں آئے، کاروبار سے محبت کرنے کے لیے نہیں آئے، تجارتوں اور بزنسوں سے محبت کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم دنیا میں آئے تو دنیا سے محبت کرنے نہیں، بلکہ ہم دنیا میں بھی اپنے نبی سے محبت کرنے کے لیے آئے، اپنے نبی سے پیار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے آقا کے دیوانوں، یہ تو پیار کا ہی انعام اور نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ اگر اللہ کو اپنے محبوب سے پیار نہ ہوتا تو دنیا ہی نہ ہوتی، نہ ہم ہوتے اور نہ آپ ہوتے، نہ تو کائنات کی کوئی بھی چیز ہماری سے وجود میں آتی ہے۔ تو مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ لاجواب، مصطفیٰ لاجواب، مصطفیٰ پر نازل ہونے والی کتاب لاجواب، اے میرے پروردگار جو نبی ساری کائنات کی ضرورت، تو اے میرے پروردگار تو نے اپنے نبی کو یتیم بنا کر کیوں بھیجا؟ ایسا یتیم کہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، باپ عبداللہ دنیا سے چل دیے، باپ کا انتقال ہو گیا، جب 6 مہینے کے 6 سال کے ہوئے ماں آمنہ بھی دنیا سے چلی گئی، جب 8 سال کے ہوئے تو دادا عبدالمطلب بھی دنیا سے چلے گئے۔ اے میرے پروردگار جو نبی ساری کائنات کی ضرورت، تو پھر تو بھی اسے جو یتیم بنا کر کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ آج ہمارے سماج میں یتیموں کی کوئی عزت نہیں ہے، یتیموں کی کوئی قدر نہیں ہے، اس لیے کہ جب کسی کا 30واں یا 10واں یا 20واں 40واں ہوتا ہے تو مدرسے میں یتیم بلائے جاتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر منگنی ہوتی ہے تو میرے دوستوں بڑے بڑے سرمایہ دار اور امیر لوگ بلائے جاتے ہیں۔ اے میرے پروردگار ہمارے سماج اور معاشرے میں یتیموں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ جب آج کوئی قدر نہیں ہے تو آج سے 1500 سال پہلے کیا قدر رہی ہوگی؟ اے میرے پروردگار تو محبوب نبی کو یتیم بنا کر کیوں بھیجا؟ حدیث میں پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ شَرَّ الطُّعَامِ طُعَامُ الْغَنِیمَةِ یُدْعَىٰ لَهَا الْأَغْنِیَاءُ وَیُتْرَکُ الْفُقَرَاءُ، کہ سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا،
खाना सबसे बुरा खाना वलीमे का खाना। आप कहोगे हजरत हमने तो वलीमा सुन्नत सुना था, लेकिन आप कहो कि सबसे बुरा खाना वलीमे का खाना है। हजरत उलमा तशरीफ फरमाया, सरकार ने फरमाया इस हदीस पाक के रावी हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका ने फरमाया इन्ना शर्र तुआमी तुआमुल वलीमा युदआ लहल अगनिया व युतरकुल फुक़रा, कि सबसे बुरा खाना वलीमे का खाना है। हजरात लेकिन वलीमे का सब खाना बुरा नहीं, वो खाना बुरा है जिसमें अमीरों को बुलाया जाए और मदरसे के गरीबों को ना बुलाया जाए, मोहल्ले के यतीमों को ना बुलाया जाए, मोहल्ले के गरीबों को ना बुलाया जाए, मोहल्ले के मेरे दोस्त मोहल्ले की विवाहों को ना बुलाया जाए। तो सबसे बुरा खाना वो है जिसमें अमीरों की दावत हो और गरीबों की दावत ना हो। मेरे आका के दीवानों, अगर आप वलीमे के अंदर 200 मालदारों की दावत कर रहे हो तो कम से कम 10 गरीबों की जरूर दावत किया करो, इसलिए कि अगर गरीब ने दुआ का खाना खाने के बाद तुम्हारे हक में दुआ कर दी तो मेरे दोस्तों गरीब के हल्क में लुकमा बाद में पहुंचता है और गरीब की दुआ बाबी इजाबत को पहले खटखटा देती है। अगर गरीब ने दुआ कर दी तो तुम्हारी बहू भी सलामती के साथ रहेगी और तेरे बेटे की जिंदगी में खुशहाली रहेगी। अगर तूने बेटे की शादी में गरीबों की दावत कर दी तो गरीबों के कदमों की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारी बेटी को खुशहाल बना देगा। मेरे आका फरमाते हैं बदा अल इस्लाम गरीबा,